قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 17 ولیمہ کے پروگرام کا انتظام خان حویلی کے فرنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ وہ گراسی پلاٹ اتنا وسیع تھا کہ سائٹ پر بنے ڈرائیو وے پر 5 منٹ میں گاڑی حویلی کی عمارت تک پہنچتی تھی۔ ارد گرد لگے درختوں اور چھوٹی پتھریلی دیواروں کو ٹمٹماتی روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کی جانب اونچا اسٹیج بنا ہوا تھا جس کے بیک پر پھولوں کے گلدستوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ اتنا بہترین اور مکمل انتظام تھا کہ واقعی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ہر طرف پھول اور روشنیوں سے سجاوٹ کی بھرمار تھی۔ پریحان نے اپنے ولیمے کے لیے تیار ہو کر آیا ڈریس دیکھا تو چہرے پر 12 بجنے لگے۔ گہرے مہرون کلر کی میکسی تھی جو گلے سے لے کر پیروں تک بھاری نگینوں کے کام سے بھری ہوئی تھی۔ دوپٹے کا بارڈر اتنا بھاری اور بڑا تھا کہ سر پر رکھتے ہی اسے لگا وہ سر نہیں اٹھا پائے گی۔ رنگ اتنا گہرا تھا کہ سیاہ جیسا لگ رہا تھا۔ ہم رنگ لپسٹک اور اس کے سفید مومی چہرے پر جچ رہی تھی۔ اسے وہ ڈریس دے کر بتایا گیا تھا کہ وہ جس اونچے گھرانے کی بہو بنی ہے وہاں کمتر چیز بھی پہننا توہین سمجھی جاتی ہے۔ بھاری زیور اسے بھر دیا گیا تھا۔ میکسی کے بازو مکمل تھے اور گلا بھی گہرا بالکل نہیں تھا۔ اس پر لدا سونے کا زیور پیٹ تک جاتی بھاری مالا اور گلوبند ماتھا پٹی نے اس کے آئیبرو تک چھپا دیے تھے۔ بازوؤں میں موٹے کنگن اور انگلیوں میں باریک نگوں سے جڑی انگوٹھیاں۔ اس حویلی کی بہو کا قد کاٹ اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب پہن کر وہ خود کو سنبھال کر سر اٹھا سکے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے سب پہنا کر شیشے کے صندوق میں سلا دیا جائے۔ خانی بیگم نے اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ قدم قدم پر مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا۔ ان کی بہو بھی جیسی دراز قد اور کچھ مضبوط شانوں والی تو ہونی چاہیے تھی جو ایسے بھاری لباس اور زیور میں سر اٹھا کر مضبوط قدم اٹھا سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی اتنی نازک سی تھی کہ سہارے سے کھڑی نڈھال ہو رہی تھی۔ ہائی ہیل پہن کر وہ فلیٹ شوز پہنے پلوشہ اور زرشا کے برابر پہنچ رہی تھی۔ یہ سب اچھی قد کاٹ کے پٹھان اس کا دل دہلا رہے تھے۔ پلوشہ نے آج لوگوں کے لیے موڈ کچھ بہتر کیا ہوا تھا جبکہ زرشا اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب گل جہان بیگم اسی سفید لباس اور سفید چادر میں حویلی کے اندر کے انتظامات سنبھال رہی تھیں۔ کیا وہ اس حویلی کی بہو نہیں تھی؟ پریحان کو حیرت ہوئی تو کیا وہ بھی انشاہی بہو ہیں؟ کیا اس کے ساتھ بھی آگے جا کر ایسا ہی ہوگا؟ وہ پریشان سی سوچوں میں گم باہر نکلی تھی۔ اسٹیج پر جا کر مہرون نرم پشم کے کور والے شاہانہ طرز کے تخت پر پڑے گاؤ تکیوں کا سہارا لے کر وہ بیٹھی تو کمر کو کچھ سہارا ملا تھا، مگر اس کی شان و شوکت اور لباس و زیورات پر رشک بھری نگاہیں جمی تھی۔ نازک مہندی لگے پیروں میں پائل پہنی ہوئی تھی اور پیر تخت کے مخملی گدے پر اوپر کر کے رکھ لیے تھے۔ خاموش نظروں سے سر اٹھا کر سب سے ملتی وہ سر ہلا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کس کا کیا رشتہ ہے اور کون کس رتبے کا حامل ہے۔ منتظر نظروں سے اینٹرنس کو تک رہی تھی، جانے کب اس کے گھر والے پہنچیں گے اور آخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ سب بوجھ بھلائے سیدھی ہو کر جگمگ کرتی آنکھوں سے اپنی بہنوں اور رانی کے ساتھ آتی ریما کو دیکھا۔ انہیں مل کر سیدھا اسٹیج پر ہی لایا گیا تھا۔ تخت کے ارد گرد پڑے صوفے ان کے لیے رکھے تھے۔ یا اللہ، میری گڑیا اتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھیں تو آنی۔ پریسا اس کے پاس آتے ہی لپٹ کر ملتی دیوانہ وار چومتی پرجوش سی آنی کو متوجہ کر گئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آنی نے بھی سینے سے لگا کر بلائیں لیں۔ ریما اور پوروا بھی آنکھیں پوری سے زیادہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھاری گہرے رنگ لباس میں اس کا نازک سراپا دمک رہا تھا۔ معصوم سے چہرے پر اس وقت رنگوں کی بہتات تھی۔ ریما کیا مرہا نہیں آئی؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی ریما سے آہستگی سے سوال کیا۔ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا ایشو ہے اسے؟ کہہ رہی تھی تم گھر آؤ گی تو ملے گی۔ حویلی نہیں آ سکتی، ریما نے بیزاری سے منہ بنا کر بتایا۔ اچھی خاصی دوستی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پریحان پھیکا سا مسکرائی۔ شاید مرہا بھی منال کی وجہ سے۔ ریما کیا منال ٹھیک ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ہاسپٹل۔ پریحان نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ چہرے پر تشویش کے تاثرات تھے۔ یہ بات اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ ہاں منال ہاسپٹل میں ہے، بی پی شوٹ کر گیا تھا کافی۔ پریحان دیکھو بھی پریکٹیکل۔ ہم سب جانتے تھے وہ ادیر کے لیے کیا فیلنگز رکھتی تھی اور اس کی وجہ تو اب سامنے آئی ہے کہ وہ انگیجڈ تھی۔ میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ تمہارا قصور نہیں، مگر اس کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ اس بات پر ریلیکس کر جائے، تو تم پلیز ویٹ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں حدیر نے چنا ہے تو ڈیفینڈ بھی کرے گا، گلٹی مت ہو۔ ریما نے دوستی کا حق نبھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ پریحان اداس سی سر ہلانے لگی۔ بٹ ریما، حدیر منال سے اٹیچڈ تھے۔ منال کے پاس ان کا نمبر تھا، وہ لوگ بات کرتے تھے۔ انہوں نے کیوں اپنے فیانسے کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی؟ میں نہیں جانتی تھی کس سے شادی ہو رہی ہے، وہ تو جانتے ہوں گے نا، پھر کیوں کیا یہ سب؟ اس کے سوالات پر ریما نے چونک کر اسے دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھی۔ پریحان، یہ سوال مجھ سے نہیں، اپنے ہسبینڈ سے کرو۔ اس نے کیوں تم سے شادی کی؟
کیوں منال کو چھوڑا؟ تمہیں لائف گزارنی ہے تو سب کلیئر کرو، اور جو وہ کہے اس پر یقین رکھنا۔ بائی دا وے، ان صاحب نے رونمائی میں کیا گفٹ دیا تمہیں؟ ریما نے اسے سمجھا کر شرارتی انداز میں پوچھا تو پریحان جھیم کر اپنی گردن میں چبکتی اس نفیس سی چین پر ہاتھ رکھ گئی۔ او واو، اٹس مین موصوف کو ڈیلیکیٹ چیزیں پسند ہیں جیسے تم۔ ریما کی شوخی پر اس کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خانزادہ حدیر جیسے شاندار شخص کو پسند آئی؟ ویسے کیا تم جانتی ہو اس آئس کریم پارلر میں جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تمہیں کون اس کلینک تک لے کے گیا تھا؟ ریما نے اچانک اسے قریب ہو کر سرگوشی کی، لب مسکرا رہے تھے۔ تم میرے ساتھ تم ہی تھی نا؟ پریحان نے متحیر اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ساتھ تھی بٹ بہت پینک کر گئی تھی، تمہیں اکیلے کبھی نہ سنبھال سکتی، اس روزہ خانزادہ حدیر نے ہی تمہیں کلینک پہنچایا تھا، تمہارا چیک اپ کروایا، بل پے کیا اور پھر چلا گیا۔ امیزنگ نا؟ مے بی ہی لائکس یو فرام اسٹارٹ، تھنک اباؤٹ اٹ۔ ریما شوخی سے بول رہی تھی اور وہ شاک بیٹھی تھی۔ یہ بالکل نیا انکشاف تھا۔ آپ آج ہمارے ساتھ جا رہی ہیں نا؟ بھائی نے پرومس کیا تھا۔ پوروا اچانک اٹھ کر اس کے سر پر پہنچتی سوال کرنے لگی تو خیالوں میں گم پریحان چونکی۔ ہاں، اگر کہا تھا تو مطلب میں آج تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی نا؟ گھر جانے کا سوچ کر ہی اس کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ پوروا بھی مطمئن سی ایک طرف پریسا کے بعد بیٹھ کر 3 پیس پہنے کیف سے باتیں کرنے لگی۔ پریحان یہ بات میں ایسا پوچھنے کا سوچ رہی تھی۔ سنو لڑکی، یہ ولیمے پر گھر کون جاتا ہے؟ تمہیں چاہیے پوروا کو سمجھاؤ۔ تم خود بھی تیار ہو گئی، کل جانا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مکلاوے کی رسم کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا ولیمے پر آئے گھر والوں کے ساتھ ہی منہ اٹھا کر چل پڑو؟ ریما تو شاید آج پوری اس کی ماں بن بیٹھی تھی۔ یہاں کوئی رسم نہیں، اگر انہوں نے پرومس کیا تھا تو پھر جاؤں گی میں، وہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ریما نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ گیسٹ سے ملتی، ہلکی پھلکی باتیں کرتی، کچھ دیر کے لیے سب الجھنیں پیچھے رکھ گئی۔ فیملی کے ساتھ ہی کھانا کھایا اور بس ایک ہی جوش بڑھ گیا تھا اندر کہ وہ ان کے ساتھ گھر جا رہی ہے۔ 2 دن میں ہی یہاں حویلی میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ رات گئے وہ لوگ فری ہوئے تو خانی بیگم نے خانزادہ کے پیغام پر پریحان کی فیملی کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھوا کر خانزادہ کو بلوایا۔ اب ان کا بیٹا ایسے لوگوں کو امپورٹنس دے گا۔ وہ بددلی سے اپنے روم میں جا چکی تھی، ایک ملازمہ کو چائے بنا کر لانے کا حکم دیا تھا۔ پریحان ابھی تک باہر کے خوشگوار موسم میں زرشا اور پلوشا کے ساتھ ان کی فرینڈز اور کچھ خاندان کی لڑکیوں سے ملتی پہلو بدل رہی تھی۔ اسے گھر جانے کے لیے چینج کر کے تیار ہونا تھا۔ اسے خوف تھا اس بار بھی خانی بیگم اس سے روک نہ لیں، اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو میں اندر چلی جاؤں۔ اس نے نرمی سے اجازت مانگی۔ ویسے ہی سسرال نامی جگہ خوفناک لگتی تھی، پر یہاں تو کچھ زیادہ سنبھل کر بات کرنا پڑتی تھی۔ اوہ جی آپ تھک گئی ہوں گی، میں ساتھ چلتی ہوں، زرشا نے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پلوشا ایک نظر پریحان کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ بڑوں کو چاہے وہ پسند آئے یا نہیں، مگر آج کی تقریب میں موجود لڑکیوں کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ سب لڑکیاں تھیں جنہیں نازک سی پریحان منال جیسی کسی بدراز قد لڑکی کی نسبت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ خانزادہ حدیر جیسے وجیح ڈیشنگ لڑکے کے ساتھ پریحان کا گڑیا جیسا سراپا ان سب کو کافی رومانٹک کپل لگا تھا۔ نہیں آپ انجوائے کریں، میں چلی جاؤں گی۔ زرشا کو مزید اپنے ساتھ مصروف نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی نرمی سے بولتی خود اٹھی، سہج کر قدم اٹھاتی بمشکل اپنا ڈریس سنبھال کر سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور گہرا سانس بھر کر اوپر تک جاتی لمبی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اگر وہ اوپر جاتے ہوئے گر گئی تو یہاں وہاں دیکھا کوئی موجود نہ تھا، سب بزی تھے یا ریسٹ کر رہے تھے۔ وہ ایک اسٹیپ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں سے ہائی ہیل سے آزاد کر کے جوتے ہاتھ میں لے کر اٹھی تو نیا مسئلہ درپیش تھا۔ لمبی میکسی پیروں میں آ رہی تھی، روحان سی ہو کر سینڈل سے ایک طرف زمین پر رکھے اور جھک کر میکسی کا بھاری گہرا ہاتھوں میں سنبھال کر تھوڑا اوپر کیا اور سکون کا سانس لیا۔ کچھ فاصلے پر سفید بڑے پلر کے ساتھ کھڑے خانزادہ نے یہ ساری حرکات ملاحظہ کی اور نفی میں سر ہلا کر مسکراہٹ دبائی۔ کیا چیز تھی وہ؟ یعنی بس سیڑھیاں چڑھنی ہی مسئلہ کشمیر تھا؟ اس کے لیے اگر ہیلپ چاہیے تو میں بھی روم میں ہی جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے آ کر وہ بولا تو پریحان جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی اور ریلنگ کو تھام کر سنبھلی۔ نہیں میں اتنی ہیلپ لیس نہیں ہوں جتنا آپ سب نے سمجھ لیا ہے مجھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھاری ڈریسز پہن کر میں معذور ہو گئی ہوں؟ سنبھل کر ناک چڑھاتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گہرا ہاتھوں سے نکل کر فرش پر پھیل چکا تھا۔ پہلے اسٹیپ پر سینڈلز الٹے سیدھے پڑے تھے، بھاری دوپٹے کی وجہ سے گردن جھک رہی تھی، مگر خانزادہ کے سامنے وہ کانفیڈنس شو کر رہی تھی۔ ایسا لگنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو نظر آتا ہے، وہ ابرو چڑھا کر جتاتے ہوئے بولا، آگے بڑھ کر زمین سے سینڈل اٹھا کر اسے پکڑائے اور اسے مزید بولنے کا موقع دیے بنا باہوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔
نیچے اتارے وہ بوکھلا کر یہاں وہاں دیکھتی، تبھی آواز میں بولی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اوپر روم میں جا کر اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ پریحان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جھجک کر چور نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ کرتا شلوار پہنے وہ سرخ و سفید رنگت کا حامل، دراز قد، خانزادہ، ولا پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پریحان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس جیسا شاندار انسان پریحان جیسی عام لڑکی کو کیسے مل گیا۔ مجھے پرمیشن چاہیے گھر جانے کی۔ آنی لوگوں کے ساتھ وہ اپنا نائٹ ڈریس لے کر ابھی واش روم کی طرف بڑھا تھا کہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ رک کر پلٹا اور اسے دیکھنے لگا، نظر جھکائے، بھاری زیور سے الجھ رہی تھی۔ تم تو کافی بد تہذیب میزبان ہو مسز پریحان۔ اس کے جملے پر پریحان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ کافی رات ہو گئی ہے، تمہیں چاہیے تھا ان کو روکتی کہ صبح جائیں۔ تم خود تیار ہو گئی۔ تمہاری آنی پیشنٹ ہے اور سسٹر کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے۔ جانتی ہو نا کتنا فاصلہ ہے یہاں سے شہر تک کا۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا، شرم ایسے دلا رہا تھا جیسے اس گھر میں اس کی مرضی چلتی ہو۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کیسے ان کو روک سکتی ہوں؟ اگر کسی کو برا لگتا تو۔ وہ شرمندگی سے ہکلا کر بولی۔ وہ سرد آہ بھر گیا۔ یہ تمہارا گھر ہے، اپنے گیسٹ کو سنبھالنا ہوگا یہاں، کوئی برا نہیں مانے گا، اپنی جگہ پہچان لو۔ ان کے لیے میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا ہے، وہ ریسٹ کر رہے ہیں، صبح جا سکتی ہو ان کے ساتھ۔ وہ سنجیدگی سے بول کر پلٹتا واش روم میں چلا گیا۔ پریحان اپنی غلطی مان کر شرمندگی سے سر نفی میں ہلاتی زیور اتار کر پنس سے سر کے ساتھ جڑا دوپٹہ اتارنے لگی۔ پیروں سے پائل اٹھا کر اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ دماغ میں ریبا کی بات بار بار ابھر رہی تھی، تبھی اپنی جگہ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتے حدیر کو دیکھا۔ کیا آپ پہلے سے جانتے تھے میری شادی ٹوٹ چکی ہے ہاسپٹل میں آنے کے بتانے سے پہلے؟ پریحان کے آہستگی سے پوچھنے پر اس نے بازو ہٹا کر نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا مگر چپ رہا۔ ریما نے بتایا اس دن آئس کریم پارلر میں جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو آپ وہیں تھے۔ تو کیا آپ؟ ابھی وہ بول رہی تھی جب اٹھ کر بیٹھتا اسے ابرو چڑھا کر دیکھنے لگا۔ میں اس دن وہیں تھا۔ یعنی میں نے تمہارے ایکس فیانسے کو تھریٹ کیا، بلیک میل کیا اور یہ شادی ختم کروائی، پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر آخری دنوں میں اپنا آپ پیش کر کے تم سے شادی کر لی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پریحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت وغیرہ سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پہ گرا گیا۔ وہ شاور لے کر بال سجھاتا بیڈ پر لیٹا، موبائل پر الارم لگا لیا۔ صبح صبح ہی نکلنے کا ارادہ تھا اس کا، پہلے خان سوار اور پھر خانزادہ کی شادی کی وجہ سے یونی سے کافی گیپ لے چکا تھا۔ الارم لگا کر میسج چیک کرنے لگا۔ حسن اور احمد کے علاوہ کسی نمبر سے بھی میسج آیا ہوا تھا۔ تجسس سے اوپن کیا۔ آپ سے بات کرنی ہے آئرہ۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آئرہ کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا اور کیا بات کرنی ہوگی؟ میسج رات کے 7 بجے کا تھا اور اس وقت 10 بج رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے کال ملا لی۔ ہیلو عیسیٰ خان۔ کچھ بیلز کے بعد اس نے کال پک کر کے سوال کیا۔ یس، کیا بات کرنی تھی؟ نمبر کس سے لیا؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سہولت سے بات کرنے لگا۔ حسن سے نمبر لیا ہے، آپ کے بابا کا پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں تھے اور کافی سیریس کنڈیشن تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشان لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ اس کی فکر بھانپ کر عیسیٰ مسکرایا۔ ہی از فائن، گھر میں ہیں، اسٹیبل ہیں۔ بڑے بھائی کی شادی تھی، اس وجہ سے گھر آیا ہوا ہوں۔ جانتا تھا وہ اس کے اتنے دن غائب ہونے سے۔ وہ فکر مند ہے، تبھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوہ کنگریچولیشنز، مجھے آج صبح حسن اور احمد کی باتوں سے آپ کے بابا کی کنڈیشن کا پتہ چلا تو میں نے نمبر لے لیا۔ سوچا آپ سے خیریت پوچھ لوں۔ وہ بار بار وضاحت دے رہی تھی، اس وجہ سے سر پھرے گا۔ کچھ پتہ بھی تو نہ تھا کب بگڑ جائے۔ حالانکہ تمہیں چاہیے تھا ایڈریس لے کر تیمارداری کے لیے آتی میرے گھر۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ اتنی پاگل نہیں ہوں میں، آپ کے گھر آتی اور آپ مجھے دروازے سے ہی چلتا کر دیتے۔ وہ خفگی جتا کر بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ ویل اب ایسا بھی بد تہذیب نہیں ہوں، گیسٹ کو تو ہم بہت اچھے سے ریسیو کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ وہ ہنس کر بول رہا تھا۔ آئرہ نے شکر کیا کہ آج اس کا موڈ خوشگوار ہے۔ کبھی دیکھ لوں گی آپ کے ہاں کی مہمان نوازی۔ وہ مسکرا کر بولتی بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اپنی شادی پر بلاؤں گا، ضرور آنا اور پھر انجوائے کرنا۔ وہ پھر سے شرارت پر مائل ہوا۔ آئرہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ایونٹ نہیں پسند؟ وہ ہنسی دباتا سرخ ہو رہا تھا۔ آئرہ نے گلا کھنکارا۔ نہیں، میں اس سے پہلے کبھی چکر لگا سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دل چاہ رہا تھا کال کاٹ دے، اب تو وہ جذبات سے کھیلنے والا کام کر رہا تھا۔ بعد میں بھی آ سکتی ہو، اس بار میری انگیجمنٹ بھی تھی۔ سوری، میں نے تم فرینڈس کو انوائٹ نہیں کیا۔ سوچ رہا ہوں وہاں آ کر پارٹی دے دوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا۔ آئرہ کا دل بند کر گیا۔
وہ تو اسے امید پر بیٹھی تھی کہ شاید کبھی وہ مائل ہو جائے، اور وہ اتنے آرام سے منگنی کی خبر دے رہا تھا، یعنی اس کا موڈ اسی لیے خوشگوار تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائی، نہ مبارک نہ اچھا۔ بے ساختہ کال کاٹ کر ساخت سی بیٹھی رہ گئی۔ عیسیٰ نے کال بند ہونے پر موبائل کی اسکرین کو گھورا۔ کہا تھا ہم صرف فرینڈز ہیں، تو تم باز نہیں آئی نا؟ وہ بڑبڑا کر موبائل پٹکتا۔ اس کا رویہ سوچنے لگا، کیا وہ غصہ ہو گئی ہوگی یا پھر اداس، یا کیا پتہ امید ٹوٹتے ہی اجنبی بن جائے۔ کیا ہوتی ہیں لڑکیاں، کیا سوچتی ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر سمجھنا چاہتا تھا۔ جمپ لگا کر بیڈ سے اترا اور ساتھ والے روم میں موجود موسیٰ کے سر پر پہنچا تھا۔ اس کا کندھا ہلا کر جگاتا اس سے سوال کرنے لگا، لالا ایک بات پوچھوں؟ نیند میں گم موسیٰ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو بے چین سا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ عیسیٰ، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بکھرے بال، نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے پریشان سا اٹھ بیٹھا۔ لالا، اگر لڑکی آپ کی شادی پر خاموش ہو جائے یا شادی کی بات سن کر کال کاٹ دے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ غصہ ہے، اکتا گئی ہے، یا اداس ہو گئی ہے؟ رات کے اس بحر نیند سے جگا کر وہ بھائی سے سوال کر رہا تھا۔ موسیٰ کا جی چاہا دیوار میں اپنا سر مار دے۔ موسیٰ، مجھے پتا ہوتا تو اپنی شادی روک لیتا، جیسے عقل سے پیدل تم ہو ویسا ہی میں ہوں، اس لیے مزید کوئی بکواس کیے بنا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ نیند سے بھاری ہوتی آواز میں دوڑا۔ آپ کی شادی؟ کیا مطلب آپ نے وہ شادی اپنی محبت سے نہیں کی تھی؟ عیسیٰ پر تو اس انکشاف پر شاکڈ ہوا تھا، منہ کھولے حیرت سے بھائی کو تکنے لگا۔ عیسیٰ، ہم پھر کبھی یہ ڈسکس کریں گے، پلیز جاؤ یہاں سے، میں سو رہا تھا یار۔ موسیٰ رونے والا ہو رہا تھا۔ بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ آپ کو پتہ ہے رات کے دوسرے پہر بھی کچھ یاد آ جانے پر میں حدیر لالا کے پاس جا کر پوچھتا تھا تو وہ نیند سے جاگ کر مجھے آرام سے جواب دیتے تھے۔ عیسیٰ نے اسے جتایا، وہ تکیے میں منہ دیے اگنور کر گیا۔ اس کے اندر خانزادہ جیسی برداشت نہیں تھی کہ آدھی رات کو چونچلے اٹھاتا۔ اگر وہ پرانا موسیٰ ہوتا تو اس وقت عیسیٰ کو دھکے دے کر کمرے سے نکال چکا ہوتا۔ حدیر لالا کو کیا چلتی تھی شادی کی، بیٹھے بٹھائے شادی کر لی اتنی اچانک۔ پرائیویٹ لائف ہو گئی ہے، اب تو حق بھی نہیں جما سکتا۔ خیر بھابھی لگتی تو کافی سویٹ ہے، اس منال سے تو اچھی ہی ہیں، اس کے ہوتے تو ہم شاید بات کرنے سے بھی جاتے۔ عیسیٰ وہیں کھڑا افسوس کرنے اور اپنا خیال ظاہر کرنے میں لگا تھا۔ موسیٰ جانتا تھا وہ اسے جان بوجھ کر زج کر رہا ہے، تبھی ضبط کیے پڑا رہا۔ ویسے ہو سکتا ہے آقا جان اب بہروز دادا سے تعلقات بنائے رکھنے کے لیے منال ہاشم کی شادی آپ سے۔ شٹ اپ عیسیٰ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عیسیٰ کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھا، غصے سے دہاڑا، ہو جاتا ہوں دفع، مگر یہ آپشن دماغ میں رکھیے گا، آسانی ہوگی، ایسا نہ ہو اچانک جھٹکا لگے تو آپ سہ نہ پائیں۔ حدیر لالا تو لکی رہ گئے۔ اور ایک سیکرٹ بتاؤں، یہ جو سب کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضد سے شادی کی، جھوٹ، وہ اس لڑکی کو پک کر چکے ہیں۔ جب بابا ہاسپٹل میں تھے وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے گئے تھے، وہاں ایک لڑکی موجود تھی جس کی طبیعت خراب ہونے پر حدیر لالا خود اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے گئے تھے۔ مجھے 110% یقین ہے وہ بھابھی ہی تھی، یہی قد کاٹ تھی۔ وہ مزے لے کر بولتا، جواب نہ ملنے پر بدمزہ ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ موسیٰ اٹھ کر بیٹھا۔ ثنا بیگم کی بات یاد آئی تھی۔ جب سے خانزادہ کو پتہ چلا بہروز خان کی پوتی اس کی فیانسی ہے، اسی دن سے انکار کر رہا تھا مسلسل۔ میرے اندر امید جاگی کہ شاید وہ دریا یا درخشاں میں سے کسی ایک کے لیے راضی ہو جائے، مگر نہ آغا جان نے سوچا نہ خانی بیگم نے، اور دیکھو وہ میری ضد میں کیسی بیبی فیس انجان لڑکی اٹھا لایا گھر۔ ثنا بیگم و گھر کے ہر فرد کو یہی علم تھا کہ ضد میں ہاسپٹل کے اندر کھڑے کھڑے رشتہ کر گیا۔ اتفاق دیکھو موسیٰ، میری بیوی بھی ایک ڈیر کرتے ہوئے ملی مجھے، ایک بار، دو بار اور شاید ہر بار۔ اسے خانزادہ کا جملہ یاد آیا تو مسکرا اٹھا، یعنی وہ اپنی بیوی سے پہلے ہی مل چکا تھا، ایک بار بھی نہیں کافی بار۔ وہ جانتا تھا اسے پوری چیز ہے تو جگر، پورے گھر کو پاگل بنا لیا وہ، یعنی یہاں الٹا سب خود کو کوس رہے ہیں کہ کاش تم سے ضد نہ کرتے اور تم چپ چاپ اپنی محبت کو گھر لے آئے۔ موسیٰ دوبارہ سے لیٹ کر ہنسنے لگا۔ حدیر کی قسمت پر اشک بھی آیا اور اس کے پلان سے مرعوب بھی ہو رہا تھا۔ انسان ایسا ہوشیار ہو تو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو یا پھر محبت کا میدان ہو۔ وہ مارکا سر انجام دے چکا تھا۔ موسیٰ یہ بات گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں کرنے والا تھا، اور عیسیٰ تو حدیر لالا کی ہر بات اپنے اندر دفن کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں یقین تھا خانزادہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ شادی کر چکا ہے۔ پریحان کو بھی ایسا ہی کچھ لگا تھا، مگر سچ کوئی نہیں جان پایا تھا۔